ہو، پاکستان میں مظلوم کی حمایت ہو اور غریب کی مدد ہو، ظالم کو روکا جائے تو ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے نظام مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ آپ کو ہم سب کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں مل کر یہ جو الیکشن ہے اسے فائٹ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اب تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی کاوش کو قبول فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا میں ایک بات اور قبلہ شاہ صاحب، ہم چھوٹی سی میٹنگ رکھتے ہیں، کل بھی ایسا ہوا تو ہماری جو میٹنگ ہے وہ جلسے میں بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عوام کی محبت اور عوام کی توجہ اور عوام کا اس طرف رجوع یہ بتا رہا ہے کہ اب نہ تیروں کی، نہ بلوں کی، نہ پتنگوں کی، نہ شیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد عربی کے فقیروں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی جرت اور ہمت کے ساتھ اور پہم اور مسلسل تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے اظہار خیال فرمائیں گے ہمارے پاکستان سنی طریق علماء بورڈ کے رکن علامہ محمود قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم وصل عليه. ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ حمد و صلات کے بعد معزز و مکرم و محتشم تحریک لبیک کے ذمہ داران، کارکنان، خصوصاً بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فرما ہمارے جناب سید زمان جعفری صاحب حفظ اللہ تعالی، اور اسی طرح دیگر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہمارے قائدین کا جو مشن تھا، ان کا سوچ اور ان کا یہ نظریہ کہ اہل سنت و جماعت ایک جگہ اکٹھے اور جمع ہو جائے، الحمدللہ آج امت مسلمہ کو یہ باور کرانا ہے کہ کسی بھی معاذ ہو تو انشاءاللہ العزیز اہل سنت و جماعت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے۔ اہل سنت و جماعت کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کیا گیا، اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے۔ تقاریر کرنا بہت آسان بات ہے کہ ہر شخص یہ اتحاد اہل سنت کا چورن بیچے، مگر اتحاد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا الحمدللہ پاکستان سنی تحریک نے ہر دور میں بتایا ہے۔ آپ جتنے بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اتحاد اہل سنت کے لیے ہمارے اکابرین نے، سلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہو کہ عباس قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، کہ اتحاد انہوں نے کیا مگر اپنے لیے کوئی عہدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ کارکن بن کر کام کرتے رہے۔ الحمدللہ آج الیکشن کا دور ہو یا عام دن ہو، انشاءاللہ العزیز اس الیکشن کے اندر جس شخصیت کے سپورٹ میں ہم کھڑے ہیں بالفرض کہ سید زادے ہیں، آل رسول ہے،
کہ اس گھرانے سے یہ تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے اہل سنت و جماعت پر خدمات ہیں. ہم تو نمازوں کے بعد دعائیں کیا جاتا ہے, خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست دامان اہل رسول. ان اہل رسول کے دامن سے ہم وابستہ رہیں گے تو تب کامیاب ہو جائیں گے. اگر اہل سنت و جماعت کے علماء اکابرین سینٹ اور اداروں کے اندر چلے جائیں گے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اور اب بھی جو قادیانیوں کی دلالیاں کر رہے ہیں, ان کے منہ بند کرنے کے لیے علماء اہل سنت کو سینٹوں کے اندر جانا ہوگا, اسمبلیوں کے اندر جانا ہوگا, اور جانے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو جائے. اپنے تن من تن ہر اعتبار سے یہ کوشش کر لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے کوئی بھی بندہ ہو کہ یا رسول اللہ کہنے والا ہو, ہمارا سر کا تاج, ہم اس کا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ یہ باور کرائیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ العزیز. بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی تو یہی نظریہ اور مشن تھا. کوئی بھی تنظیم آپ اٹھا کر دیکھیں, اگر کوئی اپنے نظریے سے ہٹ جائے تو وہ نیست و نابود اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اپنے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن اور نظریے کو اپنے دامن سے مضبوطی سے تامے رکھنا ہے کہ دین کو تخت پر لے کر آنا ہے. دین کو کہاں لے کر آنا ہے؟ دین کو تخت پر لے کر آنا ہے. جب دین تخت پر آئے گا تو یہ جتنے بھی روٹی کپڑا مکان کے جو چورن بیچتے ہیں, تو اسلام کے صدقے یہ سب کچھ خود ہی مل جائے گا. اگر چاہیے وہ ختم نبوت پر دفاع کرنا چاہیے. ہمارا جو مطالبات تو یہی ہے کہ اہل سنت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اہل سنت کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے, کمزوری یہی ہے کہ ہم اداروں کے اندر ہماری پہنچ ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوا تھا بس جو کچھ بھی جانے یہ ایک شجر ممنوع ہے, اس کی طرف ہم نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج اہل سنت کو دیوار سے لگایا گیا ہے. تو انشاءاللہ اپنے جان و مال اور ہر اعتبار سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اہل بیت ہو, اہل بیت کا دامن سے مضبوطی سے تامتے ہوئے انشاءاللہ العزیز دین کو تخت پر لے کر آنا ہے. انشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب یہاں پر موجود ہے, شاید حضرت نے خطاب کیا یا خطاب کریں گے. تو انشاءاللہ شاہ صاحب پاکستان سنی تحریک کا بچہ یہ کارکن کہ اپنا اہل سنت و جماعت کے اندر ہمارا ایک کام ہے. پاکستان سنی تحریک کا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور کھڑے ہیں. ہمارا بچہ ہمارا ہر کارکن آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کھڑا ہے. آپ کی سپورٹ میں انشاءاللہ جس حد تک ہمیں جانا ہو انشاءاللہ ہم جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ صرف الیکشن تک نہیں بلکہ سال کے 365 دن جب تک ہم زندہ ہے, اللہ رب العزت اس بہار کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. دلوں کے اندر جو محبتیں اللہ رب العزت ان محبتوں کے اندر مزید اضافہ فرمائے. اور یہی مشن ہمارے عباس بھائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا کہ ہمیں کسی غیرے کا بونڈ نہیں چاہیے. یا رسول اللہ کہنے والے اگر ہمیں بونڈ دے تو ہمیں کافی ہے. تو انشاءاللہ اپنے گھروں سے اپنے دوست احباب کو نکال کے یہ باور کرائیں گے کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی اکثریت ملک کے اندر ہے. اور اہل سنت اگر اقتدار پر ایوانات پر آئیں گے تو یہ قادیانیوں کے کوئی بھی ہو, اب ایک نیا جو ہے تو پرانا فتنہ, مگر اس ایشو کو آج اٹھایا جا رہا ہے جو بلوچستان کی سرزمین سے اٹھنے والا ایک فتنہ جسے زگری کہا جاتا ہے. ان کی یہ قادیانیوں سے بھی بدتر کافر ہے جو زمین کے اندر ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ قادیانی کو کافر قرار دیا علماء اہل سنت نے, اگر اپنے اکابرین اور علماء کو آگے لے کر آؤ گے تو انشاءاللہ اور بھی جتنے اس طرح کی کتے اٹھیں گے ان تمام کو الحمدللہ آئین پاکستان کی روح سے سب کو کافر قرار دیا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مسلک حق سے وابستہ رہتے ہوئے دین کو تخت پر لانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آنکھوں سے ہم یہ دیکھ سکے کہ رسول اللہ محمد عربی کا دین تخت پر آ چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.